برطانیہ میں جو مجھے محسوس ہوا اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ علماء و مشائخ کے درمیان جھگڑے، گروپنگ یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے اس سے ایک بہت برا امپریشن بھی جاتا ہے کمیونٹی میں. مسلم کمیونٹی بالخصوص یہ محسوس کرتی ہے کہ تو آپس میں ہی ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو یہ ہمیں دین کی کون سی بات بتا رہے ہیں کہ جس پہ یہ خود عمل نہیں کر رہے. تو میں چاہوں گا حضرت کہ کچھ اتحاد کی فضا کیسے قائم ہو. آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ آپ اس گروپنگ کو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر جماعت اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آن دیئر اون لیول اگر وہ کام کریں اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں یونٹی ہے. ہر ادارہ، ہر جماعت ود ان دیئر اون کیپیسٹی اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح یونٹی پاسبل ہے. قبلہ یہ تو آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ تو بڑے محدود قسم کے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کون سی بات کو لے کر بیٹھے ہیں. حالانکہ ہم نے بزرگوں کے اختلافات کو دیکھا جب وہ کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا مگر پھر بھی احترام نہیں چھوڑتے تھے ایک دوسرے کا. ایک دوسرے کے ادب کے ساتھ وہ اپنی بات کا اختلاف رائے پیش کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ جیسے ہی اختلافی کوئی بات کسی کو سننے کو ملتی ہے تو فوراً کوئی ویڈیو کلپ یا فوراً کوئی بیان جو ہے وہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر یا کسی ایسے پلیٹ فارم پر جاری ہو جاتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے اور ویوز اور جو ہے وہ لائکس اور سارے شیئرز وغیرہ اسی میں ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر ہر جماعت، ہر فرد کنسٹرکٹیولی کام کرے اور ریکنسیلیشن کی طرف جائے in opposition to, in contrast to causing problems یا مسائل کھڑے کرنے کے بجائے اگر آپ جوڑنے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ افیکٹو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی اپنے پیر سے محبت زیادہ ہو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر دوسرے کے پیر کو برا کہنا، ایک دوسرے عالم دین کو، بزرگوں کو یا کسی اور تنظیم کو برا کہنا، یہ تو حضرت تربیت ایسی تو ہونی ہی نہیں چاہیے. تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہا ہے اس کے کام کا احترام کرنا اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ کام کرنا. ہمارے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم انتہائی قدم پہلے اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. جو لاسٹ سٹیپ ہونا چاہیے وہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے جو اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو وہ اس کے لیے کوئی واپسی کا دروازہ ہم چھوڑتے نہیں. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے. تو ایک طریقے کے ساتھ چلیں. ہمارے پاس فلیٹ پیک فرنیچر آتا ہے تو اس پہ اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4 لکھا ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑی تیزی اور چلاکی کی کوشش کریں، اسٹیپ 3 کے بجائے اسٹیپ 10 کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارا ڈسپیوٹ ریزولوشن کا پروسیجر ہے ہمیں ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو تھوڑی کیپیسٹی دیں. انسان جو ہے وہ اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کو کیپیسٹی دیں، انتہائی قدم پہلے نہ اٹھائیں اور ایک جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، مس کمیونیکیشن ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال نہ کرے. جو فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے پبلک تقاریر اور خطبات اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں. بہت خوبصورت. پرسنلی اپروچ کریں. کوئی بھی ایسا آج کل تو آپ دیکھیں ہر شخص کے پاس علماء کے رابطہ جو ہے وہ نمبرز وغیرہ موجود ہیں اور تعلقات اور اس طرح کے کنیکشنز موجود ہیں جس سے پہنچ ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ معاملات کو حل کی طرف لایا جائے، نہ کہ ایسا کہ you push them off the cliff and there is no way back. یہ سچویشن کریٹ نہ کی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں حضور کہ کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ آگے کچھ بھی کہتے ہیں نا تو وہ فوراً فرسٹ اسٹیپ نہیں لاسٹ اسٹیپ لے لیتے ہیں. یہ تو پھر ان کی لیڈرشپ سکلز کی ایک امتحان ہے ان کا کہ کس طرح کی پوزیشن ہے. یہ ہماری تربیت میں بہت بڑا معاملہ جو ہے، یہ ایک کمی ہے اس چیز کی کہ ہمارے جو درسی معاملات بھی ہیں ان میں ہمیں تھیوری تو پڑھا دی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی کس طریقے سے اس کو آگے چلانا ہے اس کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. آپ دیکھیں کہ آپ ایم بی بی ایس وغیرہ کرتے ہیں تو پھر ہاؤس جاب اور دیگر معاملات آپ کو ٹریننگ اور مینٹورشپ اور ان کے جو ہے وہ ایک میجر بڑے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کچھ عرصہ گزارنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیگر فیلڈز میں دیکھ لیں، آپ کو انٹرنشپس اور ورک ایکسپیرینسز اور دیگر معاملات کرنے پڑتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہو اور ہر شخص کو جو ہے وہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسیس کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک راہزن کے ہاتھ میں تلوار دے رہا ہو کہ وہ جو ہے وہ ڈز واٹ ہی وانٹس. تو یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی کو دیکھیں، ان کی سنسیریٹی کو دیکھیں، ان کے بیہیویئر کو دیکھیں، ہر چیز کو آبزرو کریں اور پھر ان کو ایسی، کیونکہ یہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی ہے، پوزیشن آف ٹرسٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے،
اور بہت سے لوگ اس ٹرسٹ کو بٹرے کرتے ہیں, اور کئی ایسی چیزیں ہمیں منظر عام پر دکھائی دیتی ہیں کہ یہاں پر ایسا ہوگا, ادھر اس طرح ہوگا, یہ ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا ایک پراپر سسٹم نہیں ہے. انسان جو آپ دیکھیں کہ یہاں پر برطانیہ میں اگر کسی کو اسکول ٹیچر لگانا ہوتا ہے یا کسی ایسی پوزیشن میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, اس کے ساری دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کہاں کام کیا, کہاں تعلیم کی, اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یعنی کسی خطیب یا امام یا کسی شیخ یا کسی بڑے منصب پر کسی شخص کو اگر بٹھانا ہو تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا جاتا, اس کے کریڈینشیل چیک نہیں کیے جاتے, اور اس وجہ سے کئی ایسے معاملات ہیں جو ہمیں پھر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا